معرکہ حق کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ پچھلے سال مئی میں بھارت کو لگا تھا کہ وہ پاکستان کو ڈرا لے گا، دھمکا لے گا، اپنے آگے جھکا لے گا یا دنیا کے سامنے کمزور ثابت کروا لے گا۔ بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پاکستان گھس گئی ہے بھارتی سینا، اب پاکستان گھس گئی بھارتی سینا، پاکستان ختم ہو جائے گا، کراچی تباہ کر دیا ہے، اسلام آباد خالی کروا دیا گیا ہے، لاہوری ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ابھی تو پاکستان نے گیم شروع ہی نہیں کیا۔ بھارت کو لگا کہ پاکستان روایتی انداز میں میزائلز کی بارش کر دے گا۔ ہمارے پاس چونکہ S-400 ہے تو ہم کافی حد تک پاکستانی میزائلز کو انٹرسیپٹ کر لیں گے، مگر پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ 2 دن تک پاکستانی ایئر فورس خاموشی سے بھارت کی ہر موومنٹ پر، ہر ریڈار سگنل پر، بھارتی فضائیہ کی ہر ایک اسٹریٹجی کو آبزرو کر رہا تھا۔ پھر آئی وہ خوفناک رات جس کا بھارت کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ 9 مئی کی رات جب فضا میں بلند ہوئے J-17 تھنڈر، F-16، J-10C، لیکن اصل طاقت یہ فائٹر جیٹس نہیں تھے۔ پاکستان ایئر فورس کی اصل طاقت تو وہ ایڈوانس کمیونیکیشن ڈیٹا لنک شیئرنگ سسٹم اور کراکورم ایگل تھا۔ جی ہاں، یہ کراکورم ایگل ہی تھا جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا، جس نے پاکستانی پائلٹس کو ریئل ٹائم بیٹل فیلڈ اویئرنیس پرووائڈ کی۔ ایک پائلٹ دوسرے جہاز کا ریڈار استعمال کر سکتا تھا، مطلب پاکستان ایئر فورس کے جتنے فائٹر جیٹ فضا میں بلند ہیں، پوری فارمیشن ایک سنگل برین کے طور پر آپریٹ کر رہی تھی۔ یہ پاک فضائیہ کی وہی کیپیبلٹی تھی جس کا بھارت کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ ماڈرن ایئر کمبیٹ صرف مہنگے جہازوں سے جیتی نہیں جا سکتی، بلکہ الیکٹرونک وارفیئر، سچویشنل اویئرنیس، پائلٹس کی ٹریننگ اور سب سے بڑھ کر اسمارٹ اسٹریٹجی سے جیتی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ بنی کہ دنیا کا ایڈوانس 4+ جنریشن کا فائٹر جیٹ رافیل پاک فضائیہ نے J-10C سے PL-15 فائر کر کے مار گرایا۔ اور یہاں ایک مزے کی بات، اسٹریٹجی تو ہندوستان نے بھی بنائی تھی، وہ آگے نہیں آئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان PL-15 استعمال کرے۔ اب یہاں پر جو انٹری ماری نا کراکورم ایگل نے، جس کی اپنی رینج تقریباً 550 کلومیٹر ہے، 200 کلومیٹر PL-15 کی ہوگی، تقریباً یہ 600-700 کلومیٹر دور تک پاکستان یہ کیپیبلٹی رکھتا تھا کہ ان کو مار سکے، جس کا بھارت کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اور یہ رافیل اسی کراکورم کی وجہ سے گرے ہیں، جس کا ایڈوانس کمیونیکیشن ڈیٹا لنک شیئرنگ سسٹم جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، دنیا اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ بھارت کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اتنا زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی کیلکولیشن ٹھیک کی تھی، یہ تو پاکستان نے بھارت سمیت پوری دنیا کو حیران کیا تھا۔ کل تک جو لوگ پاکستانی ڈیفنس ٹیکنالوجی کو ایک چینی ساختہ سامان کہہ کر اگنور کر دیا کرتے تھے، لیکن 10 مئی کی اس ڈاگ فائٹ کے بعد پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رہ گیا۔ فرانسیسی رافیل کے شیئرز گرنے لگے اور J-17 تھنڈر اور J-10C کے شیئرز بڑھنے لگ گئے۔ نائجیریا، میانمار تو آلریڈی J-17 تھنڈر استعمال کر رہے تھے۔ اس ڈاگ فائٹ کے بعد فوری طور پر آذربائیجان نے بھی آرڈر کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کے کئی ممالک نے اپنا انٹرسٹ شو کیا۔ اب تک تو بہت سو نے ڈیل بھی کر لی ہے، اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو پاکستان سے قرضہ واپس لینا تھا، انہوں نے کہا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ J-17 تھنڈر دے دو۔ اور سعودی عرب یہیں تک نہیں روکا، بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے پاکستان کے ساتھ فوری طور پر ڈیفنس پیکٹ سائن کر لیا۔ یعنی پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ مانا جائے گا۔ اور سعودی عرب یہیں پر بریک نہیں لگاتا۔ جب ایران اور اسرائیل کی ٹینشن بڑھنے لگی، اس میں پاکستان کا نمایاں کردار جب ان لوگوں نے دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اس خطے میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ان عرب ممالک نے اپنی تمام تر سیکورٹی کا ذمہ امریکہ کو دیا ہوا تھا۔ ایران کے حملوں کے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ امریکہ بہادر تو اپنی حفاظت نہیں کر سکا، یہ ہماری کیا کرے گا۔ انہوں نے پاکستان کو اپنے ایئر بیسز دینا شروع کر دیے، پاکستان کی ملٹری کو اپنے ملک میں تعینات کر دیا۔ آج دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے مکہ مدینہ کی سرحدوں پر پاکستان کے J-17 تھنڈر کھڑے ہوئے ہیں۔ کنگ عبداللہ ایئر بیس کا پورا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اسرائیل سے 200-250 کلومیٹر دور ہمارے شاہین، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم، ہمارا J-17 تھنڈر، J-10C جیسے فائٹر جیٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی خبریں ہیں کہ 2-3 مہینے بعد ہمارے پاس چائنا سے J-35 بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب سوچیں ذرا، عرب ممالک نے اس بات کو بخوبی جان لیا کہ اس خطے میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان، الحمدللہ۔ اور آخر میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں، دیکھیں یار، اختلافی مسائل اپنی جگہ، ہمیں بھی بڑے معاملات میں اختلاف ہیں، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی وہ ساری پریشانیاں فیس کر رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں، ہم کوئی VIP کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب بات وطن پہ آئے گی، جب وطن عزیز کی سرحدوں پر دشمن چڑھائے گا، تو ہمارے پاس صرف ایک آپشن باقی رہتا ہے کہ اپنی فوج کے پیچھے سیسے پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ ہزاروں اختلافات کو چھوڑ کر ہمیں پہلے اپنی فوج کا مورال بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ آرگومنٹس نہ کیا کریں کہ ہمیں فوج سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں ان کے بڑوں سے اختلاف ہے۔ کیا ایک عام سپاہی جو سرحدوں پر لڑ رہا ہے وہ اپنے بڑوں کے بغیر کوئی ایکشن کر سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ فوج کا ڈسپلن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، فوج اوپر سے لے کے نیچے تک ایک کڑی ہوتی ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو یہ آرگومنٹس بنتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں بڑوں سے اختلاف ہے، چھوٹوں سے نہیں ہے۔ فوج فوج ہوتی ہے، ان فوجیوں کو بھی کمانڈ بڑا ہی دیتا ہے۔ حالت جنگ کے اندر جب آپ اپنے بڑوں کو گالیاں نکالو گے تو آٹومیٹکلی وہ گالیاں پوری فوج پہ پڑیں گی، دشمن کو ویک پوائنٹس ملتے ہیں، ہم اپنے اختلافات کو سامنے نہیں لا سکتے۔ یہی تقاضا ہے پاکستانیت کا۔ جنگیں طاقت سے نہیں بلکہ حوصلوں سے جیتی جاتی ہے، اور حوصلہ قومیں پیدا کرتی ہیں، اور قوم کا حوصلہ اکانومی نہیں بڑھاتی، انفراسٹرکچر نہیں بڑھاتا، بلکہ وہ ڈسپلن بڑھاتا ہے جو مشکل وقت میں
हमें मुत्तहिद रहना सिखाया। और यही वो डिसिप्लिन होता है जिसे दुनिया दिफाई सलाहियत के तौर पर देखती है। 2 दिन तक खामोशी से हमले बर्दाश्त करता हुआ पाकिस्तान दुश्मन की सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं समझा बल्कि आगे की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। और फिर दुनिया ने देखा कि जब पाकिस्तान मैदान में आया, 4 दिन से हमले कर रहा था हिंदुस्तान, 1 घंटे की रिटेलिएशन ने भारतीयों को सफेद झंडे लहराने पे मजबूर कर दिया। व्हाइट हाउस में मदद की भीख मांगने लग गया। फिर अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में डालकर मुदाखलत की और जंग रुकवा दी। और पाकिस्तान ने भी दावा किया, अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, हम चाहते तो तुम्हारे दर्जनों भर जहाज गिरा देते। पाकिस्तानी हुक्काम ने तो यहाँ तक कहा कि तुम अपने हैंगर से अपने फाइटर जेट बाहर निकालते हो तो हमें खबर पहुंच जाती है। और दुनिया के दिफाई तज्जिया निगारों ने इस बात को संजीदगी से लिया और भारत को बताया कि ये बात कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान ने बाकायदा प्रूफ दिए हैं कि देखो तुम यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे, हम तुम्हें यहाँ से देख रहे थे। वरना मोदी जैसा वजीर आजम जिसकी पूरी पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान के नाम पर चलती है, वो घुटने टेकता, वो सफेद झंडे लहराता। उन्हें अच्छी तरह खबर थी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। 1 घंटे की मार ने उन्हें खामोश करवा दिया। इनका मीडिया चीख चीख कर पागल हो गया था कि हम कराची को तबाह कर दिया है, हमने इस्लामाबाद खाली करा दिया है, यहाँ कब्जा कर लिया है, भारतीय सेना घुस गई है पाकिस्तान में, यहाँ तक के लाहौर में पोर्ट बनवाकर उस पोर्ट को भी इन्होंने उड़ा दिया था। बुनियानुम मरसूस शुरू होते ही खामोशी छा गई थी पूरी भारतीय मीडिया पर। यही वो डिसिप्लिन था, यही वो फौज का मुराल था जो पाकिस्तानी कौम ने बढ़ाया था। बाकी रही बात इख्तलाफात की, तो करें इख्तलाफात, हम भी करते हैं, लेकिन एक तमीज़ और तहजीब के दायरे में करें। गालियाँ निकालना, पूरे इदारे पर लानतान करना, ज़ाती अना के पीछे अपने वतन को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करना, ये कोई पाकिस्तानियत नहीं है। तो बहरहाल अपना किबला दुरुस्त करें, इख्तलाफात करें। हमें भी इख्तलाफ है, अभी रिसेंटली देखें 14-15 रुपये पेट्रोल में बढ़ गए, तकलीफ है हमें भी, हमने भी उस पर आवाज़ उठाई है। जिस तरीके से उठानी चाहिए उस तरीके से उठाइए। गाली गुफ्तार करने से, बुरा भला कहने से मसाइल हल नहीं होते। जिसका जो डोमेन है वो अपने डोमेन में रहकर अपने हिस्से का काम करें। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, लेकिन याद रखें सबसे पहले पाकिस्तान।